نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی، اس کے ایک دو ابواب پہلے لکھے اور اس کے بعد پھر آگے وہ کام رک گیا۔ یہ رؤیت ہلال پر، مون سائٹنگ پر۔ اب اس مسئلے کو مستقل طور پہ ریزالو کرنے کے لیے، اس کا ایک دائمی حل دینے کے لیے میں نے چاہا کہ ایک فارمولہ وضع کروں۔ یہ مسئلہ ہمیں تو اتنا درپیش نہیں ہوتا، اس لیے کہ گورنمنٹ جو ڈیسیژن لے لیتی ہے موسٹلی پوری قوم اس کے مطابق رؤیت ہلال کی کمیٹی کے اعلان اور حکومت کے اعلان کے مطابق عید کر دیتی ہے۔ یہ مسئلہ پریشان کو ہوا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، آگے امریکہ سے زیادہ یورپ اور انگلینڈ میں، نارتھ امریکہ میں کمپیریٹیولی کم، مگر وہاں بھی ہے۔ یورپ کا جو خطہ ہے انگلینڈ کا، یہ ویسٹرن ورلڈ، یہاں بہت زیادہ پریشانی کہ کسی ایک فارمولے پہ لوگ ایگری نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی ریزن جو ہے کہ پوری امت ایک فارمولے پر متفق ہو جائے، اس کی بنیادی ریزن بعض ملک ہیں۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، آپ بات سمجھ گئے۔ اس کی بنیادی ریزن کوئی ایک آدھ ملک ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مثلا آج رات آپ بیٹھے ہیں تو رات کو 10 بجے بھی یہ اعلان کر دیں گے بھئی چاند ہو گیا، تو صبح عید ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ عید کی چھٹی کا پرابلم ہے، سرکاری طور پہ اعلان ہو جاتا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ باہر کی دنیا میں یہ نہیں ہے، وہاں مسلم تو مائنورٹی میں رہتے ہیں، اقلیت میں، تو چھٹی تو ہوتی نہیں عید کی۔ وہاں مسلمانوں نے جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں عید کے لیے خود چھٹی لینی ہوتی، اور خاص طور پہ پرائیویٹ جابز ہوتے ہیں تو وہ بھی مالک سے چھٹی اپنی فرم سے لینی ہوتی ہے انہوں نے، اور اس کے لیے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویل ان ٹائم کچھ دن پہلے انفارم کرنا پڑتا ہے، چھٹی لینی پڑتی، چونکہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں چھٹی دیتے ہوئے ان کو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہوتی، بعض جگہوں پر ایک دن کے لیے کام چل جاتا ہے۔ اور ہنگامی طور پہ آج اگر آپ چاند جب رات کو بھی نظر آ گیا، اس نظر آ گیا پر وہ جو رات کو شام کو نظر آیا اور اعلان ہوا تو صبح تو عید ہے، تو مغربی دنیا میں لوگ نظر آ گیا پر صبح عید کی چھٹی نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ ہمیں تو یہ ہے کہ رات 11 بجے بھی مجھے یاد ہے، میں بچہ تھا، بالکل نومری تھی، تو جنگ میں جو ہماری محلے کی آبائی مسجد ہے پرانی عیدگاہ، اس میں اعتکاف بیٹھتا تھا اپنی نومری میں۔ میں زندگی کا پہلا مسنون اعتکاف 1964 میں بیٹھا تھا پہلا مسنون 64 میں بیٹھا تھا، تو 64 65 اور آج سن 2000 ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ 35 سال نہیں ہیں، 36 سال ہو گئے، 36 سال ہو گئے۔ تو یہ ہمارا تو بس بیٹھنا اٹھنا ہی ہوتا ہے، ہمارا کیا اعتکاف ہے جی؟ تو میں یوں کہوں گا کہ بس یہ ایک مزدوری ہے، 36 سال سے چھوٹی سی یہ بھی، تو یہ کرتا چلا رہا۔ اسکول لائف تھی، اور اس سے پہلے 64 سے بھی پہلے وہ مجھے یاد نہیں، 3 سال 4 سال 5 سال اور پیچھے چلے جائیں، اس سے بھی بہت تھوڑی عمر میں
3 دن کا، آخری 3 دنوں کا نفلی اعتکاف بیٹھتا تھا۔ تو وہ نفلی اعتکاف تو بہت تھوڑی عمر میں شروع کر لیا تھا۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے میری عمر کے محلے میں، ان کو اکٹھا کر کے ایک ٹیم بنا کے اعتکاف بٹھاتا تھا، خود بھی بیٹھتا تھا۔ یہ بالکل نو عمری تھی، بہت تھوڑی عمر میں۔ 64 میں پھر مسنون شروع کر دیا 10 دن کا۔ تو مجھے یاد ہے جب تک لاہور شفٹ نہیں ہوئے تھے ہم، تو ہر سال اعتکاف کے اوپر، جو پہلا زمانہ تھا اس وقت یہاں پاکستان میں بھی بہت پھڈا ہوتا تھا عید کے چاند کا، علماء کرام وہ نہیں مانتے تھے ریڈیو کے اعلان کو اور ٹی وی کے اعلان کو، تو یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ تو ہر رات تراویح پڑھ چکے ہوتے تھے، عید کی رات تراویح پڑھ لیتے تھے، 10 بجے 11 بجے تک مسجدوں میں لوگ تذبذب کی کیفیت میں بیٹھے رہتے تھے۔ کسی مسجد کے مولانا صاحب معتکفین کو اٹھنے کی اجازت دیتے تھے، زیادہ تر نہیں دیتے تھے، تو وہ شہادتیں پوچھتے تھے، شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی، ریڈیو کو کہتے تھے شہادت نہیں ہے۔ تو یہ ہر اعتکاف پہ رات کے 11-12 بجے اٹھ کے آیا کرتے تھے۔ تو عید پھر بھی صبح پڑھ لیتے تھے، کیونکہ اپنا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں پرابلم چھٹی کا نہیں ہے۔ تو 12 بجے بھی اگر فیصلہ ہو جائے تو تب بھی صبح عید ہم یہاں تو پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کی سنگینی کا آپ کو زیادہ اندازہ نہیں۔ مغربی دنیا میں مسلمانوں کا اور اسلام کا اس مسئلے پر مذاق بنا ہوا، بچوں کو، ان کے بچے اسکولوں میں مذاق کرتے ہیں کہ آپ کا عید پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ 2 دن تو عام طور پہ عید ہوتی ہے اور بعض اوقات 3 دن بھی ہو جاتی، کوئی اس دن کر رہا ہے، کوئی اس دن کر رہا ہے، تو چھٹی آ جاتی ہے، جی ہماری عید ہے مسلمانوں کی فلاں دن، دوسرے کی چھٹی آتی ہے، وہ دوسری مسجد میں پڑھنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے ہماری کل عید ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک کی پرسوں تھی، ایک کی یاد ہے، عید تمہاری کتنے دن ہوتی ہے؟ تو یہ ایک مذاق ہے امت مسلمہ کا، اسلامی شاعر کا مذاق بنتا ہے۔ بچے بڑے بد دل ہوتے ہیں اور بڑا برا محسوس کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور بڑا پریشان ہیں، نوجوان نسل پریشان ہے، پھر دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ عرب لوگ ہیں وہ پھر اپنے ملک کو فالو کرتے ہیں، عرب ممالک سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، کچھ مقامی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کچھ آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کچھ فارمولے کے کوئی بنا کے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ، اور اس میں کچھ اور عوامل بھی ہیں وہ افسوسناک ہیں، اس میں ایک فارمولے پر متفق نہ ہونے کے کچھ لوکل عوامل بھی ہیں، اور وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہیں کہ عید کے دن عطیہ نذرانہ ملتا ہے عید پڑھانے والوں کو وہاں، تو پہلے دن جو پڑھائے تو اس کو زیادہ مل جاتا ہے، کیونکہ زیادہ نمازی پہلے دن چلے جاتے ہیں، دوسرے دن جو پڑھائیں تو نمازی کم رہ جاتے ہیں، پھر وہ کم ہوتا ہے اس کو، جی ہاں، تو وہ پھر زیادہ عطیات اور زیادہ خدمت اور زیادہ حاضری، یہ مختلف ٹرمز ہیں، تو زیادہ خدمت کے لیے پھر کوئی پہلے ایک دن پہلے عید پڑھانے کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کو وہ پہلا فارمولہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک بڑی عجیب، اور یہ سب باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اب وہاں بچے کو بھی یہ راز معلوم ہے، یہ اوپن سیکرٹس ہیں، یہ چھپی ہوئی نہیں رہ گئی کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کیوں کا جواب بھی لوگوں میں عام معلوم ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے ایک بڑی تضحیک بنتی۔ میں نے چاہا، میں جب جاتا ہوں دورے پر تو لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے، توقع کرتے تھے کہ میں ایک ایسا فارمولہ دوں، سو میں نے ایک یونانیمس، میں نے چاہا کہ ایک فارمولہ بن جائے کامن، جو ہر ایک کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، اور اس کی بنیاد پر امت میں ایک وحدت اس موضوع پر پیدا کی جا سکے۔ لیکن پھر میں نے وہ بعد ازاں چند ابواب لکھ کر چھوڑ دیا۔ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ وحدت اس مسئلے پر پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ لوگ بعض ملکوں کو فالو کرتے ہیں۔ آپ جو فارمولہ چاہیں بنا دیں، اگر سرٹن ممالک اس فارمولے کو نہیں مانیں گے، وہ اپنی مرضی سے کوئی اگلے سال نیا فیصلہ کر دیں گے،
تو ان کو فالو کرنے والی آدھی دنیا نے ان کے مطابق کر دینی ہے عید، اور اسی کے مطابق جو اسلامک سینٹرز ہیں اور مساجد ہیں ویسٹرن ورلڈ میں انہوں نے بھی عید کر دینی ہے، تو عید ہر صورت دو ہی ہوگی پھر. یہ تو آپ ہر سال فارمولہ بدلتے رہیں، ایک ہی فارمولہ ان کے لیے قابل قبول ہے کہ جس دن وہ کرائیں اسی دن عید ہوگی، جس دن وہ کروا دیں وہ عید ہوگی بس. اگر تو یہ فارمولہ بنا لیں تو پھر تو یونانیمیٹی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کوئی شرعی تحقیقی سائنٹیفک کوئی کسی پرنسپل اصول پر مبنی فارمولہ بنانا چاہیں تو وہ کسی اصول کو ماننے کو تیار، اور ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کس اصول پر فیصلہ کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں بتانے کو تیار. تو وہ نازک مزاج شاہاں تابع سخن ندار، تو وہ فیصلہ کر دیتے. تو وہ میں نے سوچا کہ اس کا کوئی حل ابھی نہیں ہے. اب آپ کو میں علمی اعتبار سے ذرا بات سمجھا دیتا ہوں. تو یہ جو نون سائٹنگ کہتے ہیں اس کو، جو رؤیت ہلال، اس کا ایک معنی تو یہ چلا آ رہا ہے، معروف معنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے انکار نہیں ہے، وہ تو ایمان کی مدار بنیاد ہی اسی پر ہے اور فیصلہ حکم ہی اسی پر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صوموا لرؤیتکم، لرؤیتکم بھی فرمایا، لرؤیتہ بھی فرمایا، وافطروا لرؤیتہ، اور دوسری روایت میں وافطروا لرؤیتکم. وہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے، ان کو یہ فرمایا. تو یہ دو طرح کی عبارات آتی احادیث میں. مطلب کیا کہ چاند کی رؤیت کے ساتھ روزے رکھا کرو اور چاند کی رؤیت کے ساتھ ہی افطار کر لیا کرو، یعنی عید کر لیا کرو. یہ ہے بنیادی حدیث. اب لفظ رؤیت پر ساری بحث کا دار و مدار ہے. تو معروف معنی جو آج تک چلتا رہا ہے وہ رؤیت سے مراد دیکھنا ہے، رؤیت سے مراد دیکھنا ہے. اس وجہ سے اس کو رؤیت ہلال کو مون سائٹنگ کہتے تھے. تو پہلے وقت میں لوگ دیکھتے تھے اور دیکھ کے عید کر لیتے تھے، اور جہاں نظر نہیں آیا، بادل ہو گئے، موسم ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں 30 روزے پورے کر لیے جاتے. حکم ایسا ہے. اور مختلف علاقوں میں لوگ اپنی اپنی رؤیت کے مطابق عید کر لیتے، تو مشکل نہیں تھا. ایسا واقعہ بھی حضور السلام کی حیات طیبہ میں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی اپنی رؤیت کے مطابق کر لیا کرو، جس کو نظر آ جائے وہ کر لے، جس کو نہیں وہ 30 پورے کر لے. اس وقت تو ایک سمپل سوسائٹی تھی. اب کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوئی ہیں سوسائٹی میں، جیسے کلچرل ڈیولپمنٹس اور سوشل ڈیولپمنٹس، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ہیومن لائف میں، ہیومن سوسائٹی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ پھر صورت اس وقت یہ بحث ہوئی کہ اب رؤیت کا سے مراد کیا لیا جائے. تو رؤیت کا ایک معنی تو یہ ہے، ایک رؤیت کا معنی یہ بھی ہے. اب یہ جو محض رؤیت ہے، یہ میں نے بتایا کہ مغربی دنیا پر اس اصول سے اسلامی شعار پر عمل نہیں ہو سکتا کہ ایکچول رؤیت تو ہوگی اسی شام کو، مطلع پر چاند نظر آئے گا غروب کے بعد، تو رؤیت تو اس وقت ہوگی. تو اس وقت کی رؤیت مسلمانوں کو مغربی دنیا میں جہاں وہ اقلیت میں رہتے ہیں وہ عید نہیں پڑھا سکتی. وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں نماز عید سے، کیونکہ دشواری آ گئی نا. لہٰذا اس کا حل تلاش کرنا پڑا، اور حل کے لیے آپ حدیث پاک حکم سے باہر نہیں جا سکتے. لہٰذا رؤیت کا معنی دیکھنا ہوگا کہ کوئی اور معنی بھی ہے. ہاں، تو اس کا ایک اور معنی بھی ہے. تو پھر علماء نے، فقہاء نے، اور یہ جو ماہرین ہیں فلکیات کے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا معنی قابل رؤیت، چاند کا قابل رؤیت ہونا بھی ہو سکتا ہے. رؤیت کا معنی اس کا قابل رؤیت ہونا. تو اور ایک اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ چونکہ اسٹرانومی ڈیولپ ہو گئی اور مختلف جو آلات ڈیولپ ہو گئے، اور اس کے تحت اب وہ دوربینوں سے اور آلات سے دیکھنے لگے، تو ایک شکل یہ بھی ہو گئی کہ ننگی آنکھ سے اگر نہیں دیکھ سکتے
تو دوربین سے اگر آپ نے دیکھ لیا تو وہ بھی رویت میں آ گیا. یہ دو چیزیں تو رویت میں آ گئی. مگر جو اب اگر آپ 100 سال کی سٹڈی کریں مون سائٹنگ کے اوپر جتنے ریکارڈز ہیں امریکہ سے لے کے ویسٹرن ورلڈ ایسٹرن ورلڈ تک، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مطلع بالکل صاف ہو تو ننگی آنکھ سے جتنی عمر کا چاند نظر آ سکتا ہے، تو ٹیلیسکوپک ویژن جو ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی تھوڑا فرق آتا ہے، اس سے بہت تھوڑی عمر کا چاند اس سے بھی نظر نہیں آتا. اور وہ 12.5 13 13.5 گھنٹے کم سے کم عمر کا جو چاند ہے، یہ 100 سال کے ریکارڈ میں امریکہ میں اور یورپ کے بعد ممالک میں کم سے کم اتنی عمر کا چاند نظر آیا ہے. اس سے کم عمر کے چاند کے ملنے کے اس وقت تک سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں. یہ ہے دیکھنے کا عمل. امریکہ 100 سال کی پوری میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں، 100 سال کی ریسرچ میں تو وہ کم سے کم عمر کا جو چاند دیکھا جا سکا ہے. ننگی آنکھ کے بھی واقعات ہیں اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھے جانے کے بھی واقعات ہیں، تو دونوں قریب قریب اس کے لگ بھگ جا پہنچے ہیں. 13 گھنٹے ایوریج، 12.5 13 13.5 پونے 13 اس رینج میں واقعات، چند 4-5 واقعات ہیں. اس 100 سال کے اندر یہ 7 8 10 واقعات بن جاتے ہیں کہ اس عمر کا چاند دونوں شکلوں میں نظر آیا ہے. اس سے کم عمر کا چاند ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اس کے کچھ ریزنز ہوتے ہیں. چاند جب کب دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے ریزنز ہوتے ہیں کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے مطلع پر تو کچھ اس کی ہائٹ اور الٹیٹیوڈ کے معاملات ہیں. اتنی ہائٹ ہونی چاہیے، پھر اس کا اتنا اینگل ہونا چاہیے. سورج ہے، زمین ہے، چاند ہے، ان کے آپس میں اینگل ہوتے ہیں، تو اس اینگل تک وہ پھر نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا. اتنا اینگل کراس کر جائے تب نظر آتا ہے، اتنی ہائٹ ہو تب نظر آتا ہے، کم سے کم اتنی دیر مطلع پہ رہے تب نظر آتا ہے. تو اس کے کافی ساری ایسٹرونومیکل ڈیٹیلز ہیں. اس کی ایسٹرونومی کی کافی ڈیٹیلز ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر. تو اب دوسرا اصول یہ بنا لیا گیا کہ ایک وضع کر لیا جائے اصول کم سے کم اوسط ٹائم کا کہ اتنا عرصہ چاند کی پیدائش کو ہو گیا ہو. تو وہ ایڈوانس پھر وہ جو نظر آنے کے، ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے نظر آ گیا، یہ دو تو ویژن آ گئے نا مون سائٹنگ میں، ننگی آنکھ سے دیکھا یا المینک سے دیکھا. المینک ایسٹرونومیکل آلہ ہے ایسٹرونومی کا، تو وہ ایک جس کے ذریعے دیکھتے ہیں. تو المینک کے ذریعے دیکھا، یہ تو ہو گئی مون سائٹنگ، رؤیت ہلال، چاند کو ایکچولی دیکھنے کے معنی میں. یہ ایک معنی چلتا رہا. اس پر فارمولہ نہیں بن سکتا، ریزن میں نے آپ کو بتا دی. وہ آپ دوربین سے دیکھیں یا ننگی آنکھ سے دیکھیں تو دیکھیں گے تو اسی وقت ہی نا جب چاند مطلع پر ہوگا. تو صبح عید ہے فار ایگزامپل، آج شام کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں تو مغربی دنیا کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوتا. لہذا انہیں آگے بڑھنا پڑا، اس کا اور حل نکالیں. تو دوسرا حل نکالا کہ رؤیت کا معنی قابل رؤیت بنایا، سائٹنگ کی بجائے ویزیبلٹی بنایا، کہ جب چاند ویزیبل ہو جائے، دیکھا جانے کے قابل ہو جائے، تو اس کو رؤیت کے حکم میں لے لیا جائے. اس معنی کے تحت فیصلہ ہفتہ، 10 دن، 12 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ، سال پہلے بھی ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ پہلے بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ ایک پورا نظام ہے جس کے ساتھ سورج، چاند، زمین کی گردش کا، باہمی گردشوں کا ایک سسٹم ہے، اور وہ ایک پورے کیلنڈر بنے ہوئے ہیں. آپ کو کیلنڈر مل جاتے ہیں. اب لوگ کیلنڈر ویسٹرن ورلڈ میں چھاپتے ہیں کہ کس وقت چاند پیدا ہوگا، کیا صورت ہوگی اس کا، پھر اتنی دیر بعد کتنی ہائٹ پر جائے گا، کیا ہوگا سارا. میں نے بھی کیلنڈر 10 12 15 20 سال کا مجلہ منہاج القرآن میں چھپوا دیا تھا، چھپا ہوا 2003 تک اب رہ گیا نا. ہاں، تو کسی وقت اس کو پھر کوئی اگلے 20-50 سال کا چھاپ دیں گے، وہ مل جاتے ہیں. تو دوسرا سوال بنا کہ ویزیبلٹی بنا دی جائے کہ کب چاند دیکھے جانے کے قابل ہو سکتا ہے.
اس کا علم سائنس کے ذریعے پہلے بھی مل جاتا ہے، جب چاہیں آپ کو علم موجود ہے یہ، لہٰذا اس کو پہلے ڈسکلوز کر دیں، ہفتہ 15-20 دن مہینہ پہلے اعلان کر دیں کہ عید فلاں تاریخ کو ہوگی۔ مطلب کیا؟ اس شام کو چاند دیکھے جانے کے قابل ہوگا، اور جب دیکھے جانے کے قابل ہوگا، یہ بات سائنس نے آپ کو بتا دی، لہٰذا آپ اس علم کی بنیاد پہ ہفتہ عشرہ 15-20 دن مہینہ پہلے اناؤنس کر دیں، تو اس سے ایک مسئلہ حل ہو سکتا تھا، مغربی دنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ مگر اس پر آگے اختلاف ہوا عملاً کہ لوگ ایک فارمولے پر آنے کو تیار نہیں۔ ایک عرصے تک تو علماء مغربی دنیا میں 16 گھنٹے کی ایک اوسط عمر کے اوپر اتفاق کرتے رہے کہ چاند کی پیدائش سے اگر 16 گھنٹے گزر جائیں، میں نے تو آپ کو بڑے ریئر کیسز مینشن کیے نا، 13 گھنٹے کی جو اوسط 13.5 گھنٹے، 12.5 اور 13.5 گھنٹے، یہ جو میں نے عمر آپ کو مینشن کی، یہ تو 100 سال میں 5, 7, 8 واقعات ہوئے ہیں کل ایک صدی کے اندر۔ تو اس کو پھر وہ بنایا بھی جا سکتا ہے اصول کے یہ ان کو دلیل بنا کر، مگر ایوریج جب وقت متعین کیا گیا تو 16 گھنٹے عام طور پہ، کہ 16 گھنٹے میں چاند اتنی اونچائی پر، اس زاویے پر، اتنی بلندی پر آ جاتا ہے، اور وہ ان شرائط کو پورا کر لیتا ہے کہ وہ قابل دید، قابل رؤیت ہو جاتا ہے، اس کی ویزیبلٹی کا ایک پرنسپل بن گیا۔ میں نے اپنے مضمون میں اس کی ویزیبلٹی کے بھی 3-4 مختلف پرنسپلز ایسٹرونومی کے اصول کے تحت ڈیٹیل میں یہاں تک بھی لکھ دیے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ ویسے کہ اس کے مختلف اصول کون کون سے ہیں، اس میں کیا کیا پیمانے ہیں، اور یہ بھی 3-4 مرحلوں میں سائنسدانوں کے ہاں رہے ہیں مختلف ادوار میں، وہ سارے بیان کر دیے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اس پر بھی بالآخر اتفاق اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ 16 گھنٹے کا بنا لیں یا 13 گھنٹے کا بنا لیں۔ بعض ملک ایسے ہیں کہ وہ 13 گھنٹے کا بھی انتظار نہیں کرتے، شرط یہ بنائیں آپ کم سے کم اگر آپ 13 گھنٹے 12 گھنٹے پر بھی آ جائیں، چلو 12 گھنٹے پر، کہ اگر چاند کی پیدائش کے بعد عمر 12 گھنٹے ہو جائے تو اس کو آپ ویزیبل سمجھ لیں، 13 گھنٹے کر لیں، جو بھی مقرر کرنا چاہیں۔ لیکن بعض ممالک میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت چاند پیدا ہوتا ہے شام کو، رات کو، تو وہ اسی وقت رات ہی کو اعلان کر دیتے ہیں صبح عید ہوگی، اور چاند بعض کا غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوتا ہے، غروب آفتاب کے بعد اس کی برتھ ہوتی ہے، نیو مون کہتے ہیں اس کو، پیدائش ہی بعد میں ہوتی ہے، لہذا مطلع پہ آیا ہی نہیں، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، تو وہ اس دن بھی صبح عید کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ آدھی رات کو چاند ہوا ہے جا کر، اور اگلے دن 12 بجے کے بعد تو صبح شروع ہو جاتی ہے نا، نئی اگلا دن شروع ہو گیا، تو تب بھی وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ عید ہوگی۔ وہاں بعض ملکوں میں کوئی ایک اصول نہیں ہے، تو آپ 13 گھنٹے کا بنا لیں، 14 گھنٹے کا بنائیں، 16 کا بنائیں، 12 کا بنائیں، 10 کا بنائیں، 8 کا بنائیں، تو وہ اس سے بھی کمتر پہ اعلان ہو جاتا ہے۔ تو پھر سٹک نہیں کرتے، یہ تو ساری دنیا نہیں مانتی جب تک ایک اصول کو، تو وحدت پیدا نہیں ہوتی، مشکلات آئیں۔ اس عمل کو دیکھ کر پھر یہ صورت ذہن میں آئی کہ بعضوں نے کہ وہ فالو کرتے ہیں بعض ملک، صرف تیسرا اصول بن سکتا ہے، وہ یہ دیکھا جائے، ویزیبلٹی رویت کا معنی تھا، تیسرا ایک رویت کا معنی میں نے یہ بھی کیا اپنے مضمون کے اندر کہ رویت کا ایک معنی نہ دیکھنا نہ دیکھے جانے کے قابل ہونا، ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں۔ رویت کا ایک معنی خالی علم بھی ہوتا ہے، محض علم اور خبر، اس کو بھی رویت کہتے ہیں۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ چاند سے پہلے پھر آپ کیسے اس کی خبر دیتے ہیں کہ عید ہوگی، ناجائز ہے، اس پر دلیل دے رہا ہوں۔ اصحاب فیل کا واقعہ، جو ابرہہ بادشاہ نے جو حملہ کیا تھا کعبہ پر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے کتنا عرصہ پہلے؟ بولیے 50 دن پہلے، آقا علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی ابھی جب ابرہہ نے حملہ کیا کعبہ پر،
اور ابابیل بھیجے گئے اور اس کے ہاتھی مر گئے، لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے پہلے پیش آیا، اور آقا علیہ السلام پر وحی اتری، فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو آقا علیہ السلام کی تو ولادت ہی نہیں ہوئی، تو ان آنکھوں سے دیکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو پھر کیا معنی ہوا؟ تو اس کا معنی جو کیا جاتا ہے، تو تارا روایت یعنی رویت سے، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو کس سینس میں لیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کیا آپ کو خبر نہیں ملی؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ کو خبر نہیں ملی؟ کیا آپ کو علم نہیں؟ تو دیکھے، آنکھوں سے دیکھے بغیر کسی بھی قابل اعتماد سورس سے خبر مل جائے، علم ہو جائے، اطلاع مل جائے، تو اس کو بھی رویت کہتے ہیں، جو کہ مقصود رویت علم ہے۔ دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم ہو گیا کہ چاند ہو گیا، تو دیکھنے کا مقصد بھی علم ہے، حصول علم ہے، اور حصول علم اگر دیکھنے سے ہو جائے تو تب بھی جائز، اور اگر کسی کی خبر اور اطلاع سے ہو جائے تب بھی جائز۔ جیسے ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گواہی تو دیکھنے سے ہوتی ہے، تو پھر ہماری گواہی کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے گواہی دی تو دیکھ کر گواہی دی، اور ہم نے حضور کے دیکھے پر اعتماد کر کے گواہی دے دی، ہم نے بن دیکھے گواہی دے دی۔ کس پر؟ کہ ہمیں حضور نے خبر دی، ہمیں حضور علیہ السلام نے خبر دی، اور آقا کی خبر پہ ہمیں اعتماد ہے، گواہی دے دی، یہ اعتماداً گواہی ہو گئی۔ تو اسی طرح رویت ہے، خبر مل گئی کہ چاند ہو گیا، تو اس کا معنی بھی رویت کا ہو سکتا ہے۔ اب جو چاند ہے اس کا مفہوم لینے کے لیے جب ہو گیا، تو پھر اگر یہ معنی ہے تو پھر ویزیبلٹی قابل رویت ہونے کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نیا چاند جب ہو گیا اور آپ کو سائنس کے ضابطے نے بتا دیا کہ فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر نیا چاند ہوگا، اور اس میں ایک منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا، وہ میتھمیٹکس کی وہ حساب ہے پورا، جیسے 2 + 2 4 ہے، نہ 3.25 ہوگا نہ 4.25 ہوگا، اسی طرح یہ میتھمیٹکس ہے، یہ تو پورا ایک حساب ہے، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، فلاں دن اتنے بج کر اتنے منٹ پہ چاند ہوگا، نیا چاند، مون کی برتھ ہوگی، برتھ آف نیو مون۔ تو علم ہو گیا آپ کو، سائنس نے بتا دیا۔ تو آج جو پرانے زمانے میں جو کام یہ آنکھ کرتی تھی، آج وہ کام سائنس کے حساب و کتاب سے ہو رہا ہے، وہی کام ہو رہا ہے، وہ آنکھ بن گئی ہے ہماری دیکھنے کی۔ تو اگر چاند نے بتا دیا، سائنس نے بتا دیا کہ فلاں وقت چاند ہوگا، تو آپ کو علم ہو گیا، بس اس پر اعتماد کر کے آپ اعلان کر دیں عید کا۔ یہ ایک فارمولہ یہ بن سکتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، میرا خیال ہے کہ پوری امت الٹیمیٹلی اس معنی پر اس کو متفق ہونا پڑے گا، یہ میں کہتا ہوں، زیادہ سال نہیں لگیں گے، آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں گے، سن لیں گے، الٹیمیٹلی everyone has to come to this conclusion۔ ہر شخص کو اس نتیجے پر الٹیمیٹلی پہنچنا ہے، آج ناجائز کہیں، رد کریں نہ مانیں، بالآخر اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہوگا۔ اگر ہم یونیفارمٹی کی طرف جانا چاہیں گے تو برتھ کو، نیو مون کی برتھ کو چاند کہہ دیں گے، نیا رویت کہہ دیں گے۔ اس لحاظ سے میں نے وہ بات کی کہ اس مہینے کا جو چاند ہونا تھا نیا، وہ ہو گیا۔ تو اب جو چاند ہے وہ آپ کا پیدا ہو چکا، کل جو گزر گیا، کل کیا تھی 25، کل 25 تاریخ کو نیا چاند پیدا ہو چکا، شام کے 5:21 پر پاکستانی وقت کے مطابق۔ میں نے جو کیلکولیٹ کیا اپنے کیلنڈر میں، وہ ان کا جو GMT وغیرہ ٹائم ہوتے ہیں اور امریکہ کے ٹائم اور ہوتے ہیں، انگلینڈ کے اور ہوتے ہیں، اس پر 5 گھنٹے ایڈ کر کے انگلینڈ کے ساتھ میں نے پاکستانی کیلنڈر بنا دیا۔ تو کل 5:21 پر
وہ کل چاند پیدا ہو گیا، اس کی برتھ ہو گئی، نیو مون ہو گیا. اب وہ ایک سائیکل ہوتا ہے جو مکمل کر کے آتا ہے. تو یہ بھی ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے. اب آپ کو کیا کیا بیٹھ کے پڑھائیں سمجھائیں. مثلا چاند اگر 1 مہینے کی، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، آپ کو بتا دوں، تھوڑا سا نکتہ ہے. یعنی خطوط بنتے ہیں نا چاند کے، جب دائرہ بنتا ہے مکمل ہوتا ہے تو چاند اور سورج کا آپس میں رابطہ رہتا ہے. تو یہاں سے اگر چاند نے اپنا سفر، مثال کے طور پہ کل چاند پیدا ہو گیا، 5:21:11 پر نیا چاند پیدا ہوا، اور پیدا ہوتے ہی اس کا سفر رکتا تو نہیں نا، وہ تو حرکت جاری رہتی. وہ سفر چل پڑا، اگلے مہینے کا سفر، آج وہ اتنے بجے 24 گھنٹے کا ہو جائے گا، غروب آفتاب کے وقت 5:21 پر 24 گھنٹے اس کی عمر ہو جائے گی آج. جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ آج غروب کے وقت اس کی عمر 24 گھنٹے بن چکی ہوگی. لہذا گمان غالب یہ ہے کہ اس کو آج ویزیبل ہونا چاہیے. اور رؤیت ہلال کمیٹی کے لوگ اگر 72 سال کی عمر سے زیادہ نہ ہوتے، صحت مند لوگ ہوں اور آنکھیں ٹھیک ہوں، تو آج ان کو نظر آنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ چل پڑا چاند. اگلے مہینے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ 28 دن اور 11-12 گھنٹے کو 28.5 گھنٹوں کے بعد، دنوں کے بعد، کیا 29 دنوں سے کچھ کم، کتنا 29 دن سے کچھ کم عرصے میں جس خط سے چاند کل چلا ہے، ایگزیکٹلی اس مقام پر 28.5 دنوں کے بعد دوبارہ پہنچ جائے گا. وہ اپنا ایک سائیکل پورا کر لیتا ہے، ایک سائیکل. اب آپ حیران ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں یہ کبھی 29 کا کبھی 30 کا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی بات سمجھا دوں. کیا یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا فلسفہ بھی بتا دوں. اس کا جو ایک سائیکل ہے مقرر کرنا، وہ تو مقرر ٹائم میں کر لیتا ہے پورا، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اور وہ تو 29 دن بھی پورے نہیں لگتے، 29 دن سے کچھ گھنٹے کم. اسی طرح یہ ہے نا، وہ اپنی ایگزیکٹ اس جگہ پر 28.5 دنوں کے قریب وہ اس جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں سے کل وہ شروع ہوا ہے. اب جب وہاں پہنچے گا تو کیا ہوتا ہے، تو وہ جو سورج اور اس کے درمیان جو ریلیٹیو جو اس کی موشنز ہیں، ان کی جو موومنٹس ہیں، اس کے حساب سے جو گردش چلتی رہتی ہے، وہ ہر مہینے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. جب چاند اس جگہ پر پہنچے گا تو کل جب پیدائش کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیو مون کس کو کہتے ہیں؟ نیو مون اس حالت کو کہتے ہیں جب سورج، چاند اور زمین ایگزیکٹ ایک لائن میں آ جائیں. سورج، چاند اور زمین ایک خط میں، ایک لائن میں آ جائیں، سیدھا ایک لائن میں. دیکھو نا، سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، اور ان کی حرکت جو مستدیر ہے، یعنی دائروں میں جو حرکت ہے اپنی، وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ایک جگہ ایک مہینے پر یہاں سیدھا تینوں ایک جگہ پر آ جاتے ہیں. تینوں ایک لائن میں، ہر مہینے ایک لائن میں آتے ہیں تینوں. تو ہر مہینے وہ بھی سیدھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر. انسان عمر بھر سیدھا نہیں ہوتا سیدھے ہو جاتے ہیں ہر مہینے ایک لائن میں، خط صراط مستقیم میں آ جاتے ہیں. کیا؟ تو جب وہ تینوں صراط مستقیم میں ہوتے ہیں ایک ہی لائن میں، تو چاند کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ یہ نیو مون کی برتھ ہو گئی. اس وقت چاند نظر نہیں آتا، چاند کا وجود گم ہو جاتا ہے، چاند کا وجود بھی گم ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. اس کی وجہ بھی ایک اینگل ہوتا ہے کہ وہ پھر زمین کے پیچھے وہ سایہ ایسا آ جاتا ہے کہ پھر پس پردہ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. تو اس کو برتھ کہتے ہیں نیو مون کی. اچھا، اب یہ سائیکل تو 28.5 دنوں میں سمجھو مکمل ہو گیا. لیکن جب ایک مہینہ گزار کے چاند عین اس خط پر پہنچتا ہے تو سورج اس سے آگے جا چکا ہوتا ہے، تھوڑا سا اتنا سمجھو آگے جا چکا ہوتا ہے، اس خط سے آگے. تو جو ایکچول
اگر مقام کو دیکھیں تو چاند نے 28.5 گھنٹے میں پورا کر لیا، مگر جب سائیکل کو دیکھیں کہ عین اس پوزیشن میں آنا، سورج اور زمین کی جو آپس میں ربط ہے، وہ خط تھوڑا سا آگے جا چکا ہے۔ آپ اس عالم میں یہ جو فضا ہے ہماری سیلیسٹیل ورلڈ ہے، یہ جو ساری، اس فضا میں اگر آپ دیکھیں تو عین اس جگہ کا تعین کریں، مثال کے طور پہ اگر وہ جگہ سکرین پر ہو آپ کے پاس اور آپ پین سے نشان لگانا چاہیں، بھئی یہاں سے چلا تھا، اگر وہ نشان زدہ جگہ ہو، اس جگہ پر دوبارہ چاند کا پہنچنا دیکھیں تو وہ 28.5 دنوں میں پورا ہو گیا۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ اس سال، اس مہینے، وہ سورج، چاند اور زمین کا جو آپس میں ایک لائن بننی ہے، وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب دوبارہ اس پوزیشن میں آنے کے لیے چاند کو تھوڑا سفر اور طے کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سفر اور طے کرتا ہے، اس میں 29 دن کا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے نا بات کو، اس میں 29 دن کا وہ بقیہ سفر مکمل کرنے کے لیے، اپنی ریلیٹیو پوزیشن پہ آنے کے لیے، جو ریلیٹیو پوزیشن ہے ان تینوں کی، اس پر آنے کے لیے، تاکہ ایک خط بن جائے۔ تو وہ ایکچول پوزیشن تھی اور یہ اس کی ریلیٹیو پوزیشن ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، تو وہ 29 دن کا بن جاتا ہے۔ اب 29 دن کا بن گیا اور جب ایک لائن میں آ گئے تو اب چاند نظر نہیں آ رہا۔ آپ تو زمین پر بیٹھے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے تو زمین سے ایک اینگل کے ساتھ دیکھنا ہے۔ اب چاند کو نظر آنے کے قابل ہونے کے لیے اس ایک ہی خط سے آگے نکلنا پڑتا ہے، خط سے آگے نکلنا پڑتا ہے، اور کتنا نکلے، اس کا زاویہ کیا ہو، یہ پھر آگے ٹیکنیکل بحث ہے، زیادہ میتھمیٹیکل چیز ہے۔ تو وہ تھوڑا سا جب آگے نکلتا ہے تو اتنا کلیئر ہوتا ہے وہ معمولی سے ہلال کی شکل کا، جتنا جتنا نکل کے قابل دید ہوتا چلا جاتا ہے اتنا نظر آنا شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا باریک بال کی طرح نظر آتا ہے، پھر اور نکلتا ہے تو کھلتا جاتا ہے، تو ویژن کھلتا چلا جاتا ہے۔ ورنہ چاند تو نہ پہلے پتلا ہوتا ہے، چاند تو نہ موٹا ہوتا ہے نہ پتلا ہوتا ہے، وہ تو ویژن ہے، جتنی جگہ کلیئر ہوگی اینگل میں تو اتنا وہ نظر آئے گا۔ اور یہی کیفیت اس کی ہر مہینے شروع میں اور اختتام پر بھی اسی طرح ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ اینگل میں اس جگہ پر جانا کہ وہ دیکھا جا سکے، وہ برتھ ہو گئی تھی اس کی، اب اس برتھ کے بعد دیکھے جانے کے قابل ہونا، یہ ہر مہینے اینگلز بدلتے رہتے ہیں۔ اس اینگلز کے بدلتے رہنے کی وجہ سے کبھی تھوڑے عرصے میں نظر آتا ہے، کبھی 18 گھنٹے لے لیتا ہے، کبھی 14-15 گھنٹے، کبھی 16، کبھی 20، کبھی 24 گھنٹے بھی لیتا ہے، اس سے بھی زیادہ بھی، وہ الگ چیزیں ہیں ساری، جس کی وجہ سے یہ ویژن میں اور ویزیبلٹی میں پرابلمز آتے ہیں۔ اگر اصول برتھ، نیو مون کی برتھ کا رکھ لیا تو وہ آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب چونکہ کل غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوا چاند، غروب آفتاب کے سمجھیں کو 15 منٹ بعد پیدا ہوا، تو آج وہ 23:15 گھنٹے کا ہو چکا ہے۔ تو اگر برتھ کا اصول بن جائے تو اس کی ایک لمٹ فکس کر دی جائے کہ غروب، اب اس کی 2 لمٹس ہیں، یہ بھی ایک سوال کر لیا کہ برتھ کا اصول بنا دیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے 2 اصول ہو سکتے ہیں، دونوں جائز ہو سکتے ہیں، چونکہ اب ویزیبلٹی کی ساری شرائط منسوخ ہو گئی نا، وہ اتنی دیر ہو، غروب سے پہلے مطلع پر آئے، غروب کے بعد مطلع پر آئے، اتنی دیر مطلع پہ رہے، الٹیچیوڈ یہ ہو، اینگل یہ ہو، ہائٹ یہ ہو، یہ ساری شرطیں منسوخ ہو گئیں۔ اگر برتھ کا اصول ہو گیا تو اب 2 باتیں رہ گئیں، یا یہ شرط بنا لیں کہ غروب سے پہلے برتھ ہو جائے، غروب کے وقت تک برتھ ہو جائے تو صبح کی عید ہو جائے ڈکلیئر، اب یا آپ 12 بجے نصف شب سے پہلے تک کو بھی مان لیں، آدھی رات جو ہے نصف شب، اس سے پہلے برتھ ہو جائے، اگلا دن نصف شب کا شروع نہیں ہوا تو اس کو اگر تسلیم کر لیں، اتفاق کر لیں تو صبح کی عید مان لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے۔ تو 2 میں سے کوئی ایک اصول آپ مان لیں تو آپ 100 سال کی ایڈوانس رمضان اور عید اور بقرعید کی ساری تاریخیں اناؤنس کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں، 100 سال کی اناؤنس کر دیں اور کوئی کمی بیشی کا بھی پرابلم نہ ہو۔ آپ اعتکاف پہ آئیں اور نیکسٹ ڈے کے اسکیجول پورے بنا کر آئیں، کیونکہ آپ کی غیر یقینی صورت ہی نہیں ہے،
بس مسلمان جو ہیں وہ ابھی غیر یقینی صورتحال سے نکل کر یقینی علم کی طرف بڑھنے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوئے. انٹلیکچولی اور اکیڈیمکلی اور مینٹلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ جو ڈیفینٹ اور سرٹن کنڈیشنز ہیں نالج کی اس طرف بڑھنے کے لیے ابھی پریپیئر نہیں. قیادت نہیں ملی جو قیادت ان کو اتنی رہنمائی کر سکے اور اتنے کلیئر ویژن کے ساتھ کسی مستقبل کی طرف لے جا سکے. اور مذہبی مطلب بھی ابر آلود رہتا ہے, علمی مطلب بھی ابر آلود ہے, اور معاشرے کے حالات بھی یہاں سارے بادل ہی بادل رہتے ہیں. بادل ہی انقلاب کا مطلب ہی ایسی تبدیلی ہے جو سارے بادلوں کو چھانٹ دے انشاءاللہ. قرآن مجید کا جو میرا عرفان القرآن اس کا انگریزی ترجمہ شروع کر دیا ہے, اور پہلا پارہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کا اس اعتکاف میں مکمل ہو گیا ہے. انگلش ٹرانسلیشن کا پہلا پارہ بھی مکمل ہو گیا. اب وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو انگلش ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں تو ایک طرف قرآن مجید کا متن ہوتا ہے لیفٹ سائڈ میں, اور رائٹ سائڈ میں اسی آیت نمبر کے سامنے انگلش ٹرانسلیشن ہوتی. اب میں نے کیا کیا کہ اس میں دو کام کروا رہا ہوں. انگلش ترجمہ تو چھپ ہی رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک پارہ کر کے چھپتا جائے گا اس کالم کی شکل میں. وہ تو جو انگلش ترجمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے, ویسٹرن ورلڈ کے لیے, اور یہاں بھی جو پڑھنا چاہیں. اور اس میں جو دوسری بات کی ہے وہ یہ کہ ایک متن قرآن مجید کا 3 کالموں کا بھی چھپ رہا ہے. اس کا نمونہ بھی میں نے بنوا لیا. وہ دائیں طرف سے چلے گا جیسے قرآن مجید کی سمت ہوتی ہے. تو پہلے چھوٹا کالم اس طرح عربی کا آئے گا قرآن مجید کے متن کا, درمیان میں دوسرا کالم اردو ترجمے کا آئے گا, اور تیسرا کالم انگلش ترجمے کا آئے گا. تو 3 متنوں کے ساتھ بھی چھپ رہا ہے. ایک صرف انگلش عربی متن قرآن مجید کا اور انگلش ترجمہ, اور دوسرا قرآن مجید کا متن اور سامنے کے کالم میں اردو ترجمہ اور ادھر انگلش ترجمہ. بس یہ کر رہے ہیں, یہ نہیں ابھی شروع کیا کہ صرف قرآن مجید کا متن اور اردو ترجمہ کیا جائے, یہ نہیں کر رہے, چونکہ اس کے خریدار مجموعی طور پہ کم ہوتے ہیں. آپ تو خرید لیں گے شوق سے, جو تجویز آپ نے دی ہے. یہ بالعموم لوگ اس طرح اس پڑھنے کے رجحان کم رکھتے ہیں, لہٰذا اس میں 3 کالم دے دیے ہیں. اردو پڑھنے والوں کو بھی مل جائے گا, قرآن مجید کو پورے کالم میں تلاوت کریں اور اردو دوسرے کالم میں پڑھ لیں. اور اگر کسی نے انگلش کا ترجمہ نہیں پڑھنا تو وہ ترجمہ وہاں رکھا رہے تو حرج تو کوئی نہیں ہے. تو جس نے انگلش کا پڑھنا ہے تو اس کو بھی مل جائے گا, تو بیک وقت 2 ریڈرز کو مل جائے گا. تو اس لیے وہ مقصد آپ کا بھی پورا ہو جائے گا. اور ایک اس لیے کر رہا ہوں ویسٹرن ورلڈ کے لیے, جن نوجوانوں کو بچے بچیوں کو انگلش ہی آتی ہے, اردو پڑھنا نہیں آتا, تو وہ بجائے زیادہ وزنی نسخہ اٹھانے کے ان کے لیے صرف قرآن مجید کا متن اور انگلش. تو یہ 2 طرح کے انشاءاللہ تعالی چھپ جائیں گے. آگے کچھ سوالات اور ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں, میرے علاقے کے اکثر علماء یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی پکارو, یا غوث العظم وغیرہ کے نعروں سے سختی سے منع کرتے ہیں, ان کو شرک کہتے ہیں. تو یہ کہیں شرک تو نہیں کیا؟ ہرگز شرک نہیں ہے, ہرگز شرک نہیں, ہرگز شرک نہیں, جائز. یہ محبت بھرے نعرے ہیں اور استمداد کے روحانی نعرے ہیں, اور محبت کے اظہار کے نعرے ہیں. دونوں صورتوں میں جائز ہیں. کیا کوئی شخص اصولوں پر تحریک کی مخالفت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ محض ہٹ دھرمی کے تحت ہی لوگ مخالفت کرتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. ہٹ دھرمی پر تو کرتے ہی ہیں, ہٹ دھرمی پر تو کرتے ہی ہیں, مگر کوئی آدمی اصولوں پر بھی ہماری مخالفت کر سکتا ہے, یہ کون سی بات ہے؟ ہمارا کوئی قبضہ تو نہیں ہے نا اصولوں پر. یعنی ایک آدمی کے اصول مختلف ہیں ہم سے, ہمارے اصول مختلف ہیں, تو جب اصول مختلف ہو گئے تو وہ مخالفت بھی کر سکتا ہے. مثلا یہی لے لیں, ایک آدمی سمجھتا ہے کہ انقلاب صرف بندوق سے آئے گا, خون خرابے سے آئے گا. ہم سمجھتے ہیں انقلاب پرامن جمہوری عوامی جد و جہد سے آئے گا. تو بڑا زمین آسمان کا فرق آ گیا نا. تو اس پر وہ ہم سے ہماری مخالفت کرنا چاہے, یہ اختلاف کرنا چاہے, کر سکتا ہے, یہ جمہوری حق ہے اس کو. تو اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. اپروچ میں فرق ہوتا ہے, منشور میں فرق ہوتا ہے. اسلام کے مجھ سے لیا کی
ڈسٹرکٹ بار میں ایک سوال کیا کسی وکیل صاحب نے لیا میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں وہ اور آپ مل کر ایک الائنس کیوں نہیں بنا لیتے؟ جب آپ سب اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا اکٹھا ہونا اب پاسبل نہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جس اسلام کی بات میں کرتا ہوں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور جس اسلام کی بات وہ کرتے ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اب بتائیے اکٹھے کیسے ہو؟ اسلامی انقلاب کا جو تصور اور جو خاکہ ان کے ذہن میں ہے، جی بھئی اگر یہ شلوار کے جو پانچے ہیں آپ کے بس ٹخنوں تک آ گئے تو مار کے ڈنڈا یا ٹخنا توڑ دینا، یہ شلوار کاٹ دینی. اگر یہ اسلامی انقلاب ہے تو میرا اسلامی انقلاب تو یہ نہیں ہے. میرا اسلامی انقلاب تو یہ ہے، ان کا زور پونچوں کو ٹھیک کرنے پر ہے کیا، اور میرا زور اس بات پہ ہے کہ کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سوئے. کوئی غریب رات کو، کسی اور کے اسلامی انقلاب کا زور ان چیزوں پر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اس کو مار دو، اس کو اتار دو. کسی کا اسلامی انقلاب اس قسم کے تقاضے کرتا ہے. میرا اسلامی انقلاب تو مسجد نبوی میں عیسائی وفد کو بھی ٹھہرا کے عبادت کی اجازت دیتا ہے. اب آپ سمجھ گئے نا، عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں بھی ٹھہرا کے عبادت کی اجازت دیتا ہے. تو اسلامی انقلاب کا تصور بڑا مختلف ہے، تو ترجیحات مختلف ہیں، اس لیے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے بیٹھنا مل جل کے چلنا. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا تھا، اللہ پاک نے بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ بیوی کو بھی ادھر چھوڑ دے، اکیلا آ، دکھایا تھا نا، اور بلا کے پھر ایک جلوہ دکھایا تھا نور کا، آواز دی تھی انا الحق میں رب العالمین ہوں، جلوہ نور کا دکھایا تھا، دکھا کے پھر ٹریننگ کروائی تھی جیسے ٹریننگ ہوتی ہے. یہ عصا پھینک، اژدہا بن گیا، خوف نکالا، واپس بلایا، بے خوف کیا، ایک ٹریننگ پروسیس میں سے گزارا. تو ٹریننگ پروسیس میں بلا کر بٹھا کر جب گزار دیا تو ٹریننگ جب مکمل ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ ٹریننگ جو اتنی بڑی دی ہے کس لیے دی ہے؟ کیا یہ اتنی بڑی ٹریننگ کس کے لیے دی ہے؟ تو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، اب عصا لے لو اور سیدھا فرعون کے دربار میں جاؤ، وہ سرکش اور باغی ہو چکا ہے، وہ جبر و استبداد کا پیکر، بنی اسرائیل کے غریب عوام کے حقوق لوٹنے والا، ان کی عزتوں سے ہولی کھیلنے والا، ان کو پامال کرنے والا. جاؤ اپنی قوم کی آزادی کا نعرہ بلند کرو اور انقلاب کا آغاز کر دو. تو بیٹھانا، تربیت کرنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تربیت لے کے اب جاؤ، آپ کو کہہ رہا ہوں اب جاؤ، چشتی صاحب کے ساتھ جاؤ، انقلاب کا نعرہ بلند کرو اور ٹکرا جاؤ وڈیروں سے، جاگیرداروں سے، غنڈوں سے، دہشت گردوں سے، مفاد پرستوں سے، کرپٹ لوگوں سے ٹکرا جاؤ اور مصطفی انقلاب کے لیے سماں پیدا کر دو. یہ تربیت کا مقصد ہے. یہ کسی نے پوچھا کہ تحریک کی اٹھان 80 کی دہائی جتنی ہے یا اس سے کم مقبولیت رہ گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ. اللہ کے بندے 80 میں جو اٹھان تھی، آج آپ بھی دیکھتے ہیں تحریک کی اٹھان اور فروغ اور قبولیت اور وسعت کا جو آج عالم ہے، 80 اس کی گرد کو بھی آج نہیں پہنچتا. یہ بات درست ہے یا نہیں؟ آپ ہی بتائیں. جب اعتکاف شروع کیا تھا میں نے، ابھی آپ جو کہ اعتکاف میں ہیں نا، تو ایک اعتکاف ہی کی بات سنا دیتا ہوں. 80s میں یہ اجتماعی اعتکاف شروع کیا تھا. کیا 80 کی دہائی میں اجتماعی اعتکاف شروع کیا تھا، اور 80 کی دہائی میں پہلے اعتکاف میں میرے ساتھ 50 آدمی تھے، اور 80 کی دہائی میں ہی درس قرآن شروع کیا تھا، اور 50 ہی آدمی تقریباً کم و بیش درس قرآن میں تھے. تو 80 کی دہائی کا اعتکاف اور آج 90 کی دہائی کے اختتام کا اعتکاف دیکھ لو برابر ہے جی، کتنے گنا بڑھ چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ
اللہ کا بڑا شکر ہے، حضور کی نالین پاک کی کا تصدق ہے، بڑی خیرات ہے، بڑی خیرات ہے۔ تحریک آج پاکستان کی اور دنیا کی سب سے بڑی تحریک، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی تحریک بن چکی ہے، اسلامی دنیا کی۔ یہ ایک سوال ہے، حدیث پاک میں ہے کہ 100 سال بعد ایک مجدد احیاء دین کا کام کرتا ہے، وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ مجدد کسی خاص خطے میں کام کرتا ہے؟ ہاں، ضروری نہیں کہ پوری دنیا کے لیے ایک مجدد ہو، دنیا کے مختلف خطوں میں تجدید و احیاء دین کے کام کے لیے الگ الگ دائرے بھی سونپے جاتے ہیں، اور الگ الگ کام کے دائرے بھی، اور مجدد بیک وقت کئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال، ایک علاقوں مجدد ایک علاقے میں ایک ہی ہوتا ہے، مگر دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ہو جاتے ہیں، کئی ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اب تک کتنے، کب اور کہاں کہاں مجدد آئے، یہ کتابوں میں درج ہے، مجددین کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے۔ بڑے بڑے مجدد جو آئے، انہوں نے کام کیے اور جو دین کی تجدید کی، اسلام کا احیاء کیا، ان میں سے بہت سو کے نام آپ جانتے ہیں۔ آگے جی، مذہبی سوالات۔ مرید نے اپنے پیر کے دیے ہوئے وظائف کئی سالوں سے نہیں پڑھے، اب تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گیا اور سپرد ہو چکا ہے سیدنا طاہر علاؤ الدین کے، جبکہ پہلے بھی وعد تھا، تو کیا اب آپ بتائے وظائف پر عمل کرنا چاہیے یا سیدنا طاہر علاؤ الدین کے پہلے، یا پہلے جن بزرگ سے بیعت کی تھی؟ اب بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا روحانی ربط اور تعلق ہو چکا ہے اور جو وظائف وہاں سے ملے ہیں، بس ان وظائف پہ آپ کاربند ہو جائیں، وہ سارے وظائف اس طرح ہی آپ کا پرپس صرف کرتے چلے جائیں گے۔ بہت زیادہ ذہن میں تردد اور انتشار نہیں رکھتے مختلف جگہوں پر، اس سے آپ کی یکسوئی متاثر ہوتی ہے۔ ایک پیکج وظائف کا، اصلاح احوال کا جو جہاں سے اب مل گیا، آپ جس جگہ متصل ہو گئے، اٹیچ ہو گئے، اس پر یکسوئی سے قائم ہو جائیں اور اپنی جاری رکھیں۔ تصور بھی آپ جس جگہ تعلق ہو چکا ہو نیا، تو وہاں تصور میں بھی لا سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں جہاد کشمیر فرض ہے کہ نہیں؟ ہماری تنظیم ہے، جہادی تنظیم کیوں نہیں بنائی؟ آپ کا جہاد کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے؟ جہاد اسلام کے واجبات اور فرائض میں سے ہے، کشمیر کا جہاد جہاد ہے، فرض ہے، مگر یہ کہ ہماری طرح ضروری نہیں کہ ہر کوئی آدمی تنظیم، فرض کفایہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی تنظیم بنائے اور جہادی فورس بنائے، اور پھر وہ شرائط حکم دینے کے وہ پورے نہیں ہوتے۔ ہم کثرت کے ساتھ جہاد کے بہت سارے میدانوں پر کام کر رہے ہیں، اور مجاہدین کشمیر کے لیے اس جہاد میں بھی اپنی بساط کے مطابق حصہ مالی معاونت کا، اخلاقی معاونت کا، اور دیگر ضروریات کی فراہمی کی شکل میں معاونت کا ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔ ان کو آزادی کا شعور دینے کا، دعوت و تبلیغ کی شکل میں کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو جہادی تنظیمیں ہیں جو آج دعویٰ کرتی ہیں، اب ہم تعلیم کے جہاد پر کام کر رہے ہیں، تزکیہ نفس اور تربیت کے جہاد پر کام کر رہے ہیں، اخلاقی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی احوال کی اصلاح کے جہاد پر کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر انقلاب اور اسلام کے مصطفی نظام کو اور انقلابی نظام کے قیام کے جہاد پر کام کر رہے ہیں، کہ اس جہاد کی کامیابی کے بعد پھر ہر جہاد آگے آسان ہو جاتا ہے۔ اصل پر کام کر رہے ہیں، باقی ہر میدان آدمی شروع نہیں کر سکتا کہ ہر میدان میں آپ نے کام شروع کر لے، پھر کوئی کام بھی انجام تک نہیں پہنچتا۔ اور اب جو تنظیمیں ہیں، اب تو بارڈر سیل ہیں، کسی جماعت کا کوئی کلاشن کوف یا بندوق بردار مجاہد اب بارڈر کراس کر کے کشمیر کی وادی میں نہ جا رہا ہے نہ جا سکتا ہے۔ اب جو لوگ بات کرتے ہیں بس وہ یوں ہی چندہ خوری کے لیے کرتے ہیں۔ اب تو بالکل بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں، بین الاقوامی نگرانی ہے، فورسز سرحدوں پر ہیں، اب وہاں تو جہاد اصل کشمیری وہ کر رہے ہیں، پاکستان سے تو کوئی نہیں جا رہا۔ اگر یہاں کوئی کہتا ہے کہ ہم اتنے بھیج رہے ہیں اور ہمیں پیسے دیں، چندہ دیں، تو سوچنے والی بات ہے وہ چندہ کس مقصد کے لیے لے رہا ہے۔ اب تو جہاد کر رہے ہیں کشمیر کی سرزمین کے رہنے والے غیور کشمیری مجاہدین۔ کسی نے پوچھا پیر ہر لحاظ سے شریعت کا پابند ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل، شریعت اور سنت کا پابند ہونا چاہیے، اور شریعت کی پابندی سے ہی طریقت کی پابندی اور طریقت کی راہ نکلتی ہے۔ میں نے بتا دیا، ایک اور سوال بھی ہے، شیخ کا سنت کا پابند ہونا لازمی ہے؟ میں نے بتا دیا بالکل لازمی ہے، شریعت و سنت کی پابندی سے ہی طریقت کی پابندی ہوتی ہے۔
یہ کسی نے پوچھا فوٹوگرافی کا، بھائی فوٹوگرافی آپ کے سامنے 24 گھنٹے کیسٹس بنتی ہیں، فوٹو بنتے ہیں، ویڈیو تیار ہوتی ہیں، پوری دنیا میں اس سے دعوت و تبلیغ کا کام لیا جاتا ہے، تو پھر بھی ہم سے پوچھنے کی گنجائش کوئی رہ جاتی؟ جائز اور مباح سمجھتے ہیں تو اس کی اجازت دے رکھی، بلکہ اس کے ذریعے اشاعت دین کا کام دنیا میں ہو رہا ہے، تبلیغ دین کا، تعلیم اور تربیت کا ہو رہا ہے۔ ماڈرن نالج اور سائنس بھی آج اسی فوٹو کے ذریعے فروغ پا رہی ہے، تو ہم دین اور کی تعلیم اور تربیت وہ اس ذریعے کو اپنا کر جو ساری دنیا اس پہ کنورٹ ہو رہی ہے اس کو کیوں نہ اپنائیں، ورنہ دین کی اشاعت کا کام اور مشن کے فروغ کا کام پیچھے رہ جائے گا۔ تو بیٹے جب فوٹو مباح ہو گیا تو پھر اس میں دوسری چیز بھی آ جائے، احتیاط کرنی چاہیے کہ اس میں غلط چیز کا تو کاروبار سے بچایا جائے تھا بس۔ اب بیٹے یہ جو حدیث پاک ہے جس گھر میں کتا اور تصویر اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو دونوں کا مفہوم اور معنی متعین کرنے والا ہے۔ کتا اگر شکاری ہے، کتا اگر شکار کے لیے رکھا پالا ہوا سکھلایا ہوا ہے تو پھر اس حدیث کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا، وہ مستثنا ہے۔ جس نے شوقیے کتے رکھے ہوئے ہوں اور پال رکھے ہوں اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو تصویر ہے، اس تصویر سے مراد جس گھر میں ہوں، مراد اس سے بت ہیں، اس کو بھی تصویر کہتے ہیں، صور کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور پھر وہ بت پرستی کے لیے، پوجا کے لیے، تعظیم کے لیے بتوں کو انگریو تصویریں رکھتے تھے، تو مراد اس کا اس طرف ہے رحمت کے فرشتوں سے روک دینا۔ اتنا سخت جو حکم ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ شرک کی طرف راہ دکھانے والے ہیں۔ یہ تصویریں مباح ہیں، پرنٹ ہیں، جو آپ کی یادگار کے لیے ہیں، یہ اس حکم میں نہیں آتی ہماری تحقیق اور فتویٰ کے مطابق۔ مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک پمفلٹ فتویٰ کا ان کا اس کا تحقیق کا چھپا ہوا بھی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیں، اس میں بھی چھپا رہتا ہے۔ اب بالکل آنکھوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کیلنڈر یا کوئی تصویر یا فوٹو، تاکہ نماز کے اندر جو یکسوئی ہے، توجہ اللہ، اس میں حرج نہ ہو، دائیں یا بائیں یا پیچھے طرف ہو۔ فرنٹ پر مصلی کے سامنے جہاں کی نگاہ پڑ رہی ہے وہاں نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز ایسی۔ کچھ پردے میں رکھنے کی حکمت بھی ہوتی ہے نا۔ آپ نے لیلۃ القدر پا لی، آپ نے تاک راتوں میں جاگے، آپ سب تاک راتوں میں جاگے ہیں کہ نہیں جاگے؟ تو 5 راتوں سے باہر تو نہیں تھی۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کو فضیلت اور پریولیج یہی ہے کہ جب اعتکاف میں آتے ہیں تو وہ عبادت کرتے ہیں، اور معتکف کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، رونا بھی عبادت، ذکر اذکار بھی عبادت، کھانا پینا بھی عبادت۔ آپ نے 10 دن اور 10 راتیں کسی نہ کسی شکل میں عبادت میں گزاری ہیں، تو آپ نے لیلۃ القدر پا لی۔ آپ کا اعتکاف خوشخبری ہے کہ قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ آپ کو فیض ملا، آپ کو رحمت کی اور فیض کی بارش ملی، اور آپ کو فیض بانٹا گیا، تقسیم کیا گیا، اور آپ کی فصل اور آپ کے کھیت اور باغ کو فیض کے پانی سے ہرا بھرا کیا گیا، سیرابی کی گئی آپ کی۔ آپ کا اعتکاف مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو مبارک ہو۔ مقصد بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ صفیں بنا لیں نماز عصر کے لیے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔